الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. السلام علیکم. انتقال پرملال 21 اگست 2009 بروز جمعہ. نانی اماں کی طبیعت اچانک زیادہ ناساز ہو گئی. انہیں وکی ماموں کے مشورے سے اپی خالہ یعنی عذرا خالہ کے گھر سے قریب نارتھ ناظم آباد میں واقع ریمیڈیل ہسپتال منتقل کر دیا گیا. نانی اماں کو انتہائی نگہداشت وارڈ میں رکھا گیا. ہر قسم کے مانیٹر کی مدد سے لمحہ بہ لمحہ ان کی دیکھ بھال کی جا رہی تھی. ہسپتال منتقلی کے بعد شروع کے کچھ دن تو ان کی طبیعت میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں آئی. یہ ہم سب کے لیے پریشانی کا باعث تھا. اسی اثناء میں رمضان کریم کا مبارک مہینہ بھی شروع ہو گیا. رمضان کا پہلا روزہ 23 اگست 2009 کو تھا. رمضان المبارک میں بھی نانی اماں کی تیمارداری کی غرض سے اماں، اپی خالہ، ہما پھپھو اور خالہ امی مرحومہ وقتاً فوقتاً ہسپتال کا رخ کرتی. البتہ رات کے وقت تیمارداری کی ذمہ داری تاج آنٹی اور ریحانہ آنٹی نے سنبھالی ہوئی تھی، جبکہ وکی ماموں تو لمحہ بہ لمحہ نانی اماں کی خبر گیری کرتے رہتے، کبھی ہسپتال کے عملے سے تو کبھی گھر والوں سے. رمضان کے ابھی 2 یا 3 ہی روزے گزرے تھے کہ نانی اماں کی طبیعت سنبھلنے لگی. یہاں تک کہ یہ طے ہو گیا تھا کہ آنے والی جمعرات یا جمعے کو ان کی ہسپتال سے چھٹی کر دی جائے گی انشاءاللہ. مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہتر فیصلے ہی کرتے ہیں، اور یقیناً ہم ناسمجھ ہیں. ابھی ہم نے چھٹے روزے کی سحری ختم ہی کی تھی کہ گھر کے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی. اماں نے ٹیلی فون ریسیو کیا. دوسری طرف ریحانہ آنٹی نے گھبرائے ہوئے انداز میں اماں کو نانی اماں کی بگڑتی ہوئی طبیعت کی اطلاع دی. اماں نے فوراً وکی ماموں کو ٹیلی فون کیا اور اس کے بعد ہما پھپھو اور اپی خالہ کو اور ان سب کو نانی اماں کی حالت کے بارے میں خبردار کیا. ہما پھپھو اپنے ڈرائیور کے ساتھ ہمارے گھر پہنچی اور اماں ان کے ساتھ ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئیں. وکی ماموں بھی گھبرائے ہوئے ہسپتال پہنچے اور اس کے بعد جس کو بھی خبر ملتی وہ ہسپتال کا رخ کرتا. میں حسب معمول دفتر چلا گیا کیونکہ اس دن میری ایک رپورٹ فائنل ہونا تھی. اس دوران میرا دفتر سے 1 یا 2 مرتبہ اماں سے رابطہ ہوا. میں اماں کی آواز سن کر ہی سمجھ گیا کہ نانی اماں کی طبیعت میں کچھ بہتری نہیں آئی. اتنے میں جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا. میں نے دفتر کے قریب واقع سٹی اسٹیشن کی مسجد میں جمعے کی نماز ادا کی اور واپس آفس لوٹ آیا. میں نے اپنی رپورٹ فائنل کی اور اس سے ملحقہ دستاویزات اپنے باس کی ٹیبل پر رکھ دیے اور انہیں صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد دفتر سے رخصت لی. دفتر سے باہر نکل کر ٹیکسی لی اور نارتھ ناظم آباد کا رخ کیا. آدھے سے تھوڑا زیادہ راستہ طے کیا ہوگا کہ بھائی جان کا ٹیلی فون آ گیا. میں سمجھ گیا
کہ شاید اچھی خبر نہیں، شاید یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم نا امیدی کی باتیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ خیر، موبائل ٹیلی فون ریسیو کیا تو بھائی جان کی آواز آئی، یاسر، نانی اماں کا انتقال ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا میں بس ہسپتال پہنچ ہی رہا ہوں۔ بھائی جان نے جواب دیا، ٹھیک ہے، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد میں ریمیڈیل ہسپتال پہنچ گیا، ٹیکسی والے کو کرایہ دیا اور نانی اماں کے لیے دعا کی درخواست کی۔ اس نے بھی سر ہلا دیا۔ ہسپتال کی پہلی منزل پر پہنچا تو لوگوں کا تانتا تھا۔ وکی ماموں، تائے ابا، مرحوم بھائی جان، ہما پھپھو، اماں، خالہ امی، مسرور بھائی، سعدیہ باجی، شاہدہ خالہ سمیت اور بھی کئی لوگ وہاں موجود تھے۔ وکی ماموں ٹیلی فون پر کسی سے بات چیت کر رہے تھے، اس لیے ان سے نہیں مل سکا۔ دوسری طرف ایک کمرے میں خواتین تھیں۔ پہلے تو میری ہمت نہیں ہوئی کہ اس کمرے کا رخ کرتا۔ خیر، کچھ ہمت کر کے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ جس طرف نظر دوڑائی سب غم سے نڈھال تھے۔ ہما پھپھو نے مجھے دیکھا اور میری طرف آگے بڑھی اور میرے سینے سے لگ گئی اور کہنے لگی، یاسر، نانی اماں چلی گئی، اب ہمارے لیے کون دعا کرے گا؟ اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے آپ کو قابو کیا، لیکن ایک دو آنسو تو ٹپک ہی گئے۔ صوفیہ بھابھی نے ہما پھپھو کو سنبھالا۔ اماں، شاہدہ خالہ اور خالہ امی مرحومہ ایک طرف بیٹھے تھے، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان کی طرف جاتا۔ میں ان سے کیا کہتا؟ نانی اماں کو ہسپتال کا عملہ اندر لے گیا تھا تاکہ ان کو ڈسچارج کرنے کی کارروائی مکمل کر سکے۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے ہم ہسپتال سے باہر آ گئے۔ نانی اماں کے جسد خاکی کو ایری سینٹر لے جایا گیا۔ دوسری طرف اماں، اپی خالہ اور ہما پھپھو وغیرہ غسل کے فرائض ادا کرنے کے لیے ایری سینٹر جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ سعدیہ آنٹی نے کہا، میں آپ سب لوگوں کو لے چلتی ہوں۔ اتنے میں سعدیہ باجی نے مجھے ایک طرف بلایا اور میرے کان میں سرگوشی کی کہ بیبی خالہ بھی ایری سینٹر جانا چاہتی ہیں، لیکن اگر سب لوگ چلے گئے تو خاندان میں اطلاع کیسے پہنچائی جائے گی؟ لہٰذا تم ان کو سمجھاؤ کہ وہ ہمارے گھر یعنی اپی خالہ کے گھر چلی جائیں اور وہاں سے سب کو ٹیلی فون کر دیں۔ یہ بات وہ خود بھی کہہ سکتی تھیں، لیکن شاید اماں کا دل نانی اماں کی طرف اٹکا ہوا دیکھ کر ان کی ہمت نہیں ہوئی۔ خیر، میں نے بات کی، اماں مان گئیں، لیکن ہم اپی خالہ کے گھر جانے کے بجائے اپنے گھر یعنی عسکری فور روانہ ہو گئے، کیونکہ اماں کی ٹیلی فون ڈائریکٹری ہمارے گھر پر ہی تھی۔ ہم اپنے گھر پہنچے تو ابو اور ماریہ ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ اماں نے خاندان والوں کو اطلاع کرنا شروع کیا۔ وہ سب کو انتقال کے ساتھ ساتھ تدفین کی خبر بھی دیتی۔ تدفین عشاء کے وقت تھی۔ چونکہ رمضان کا مہینہ تھا، لہٰذا مغرب کے وقت تدفین میں خاندان والوں کو جمع ہونے میں مشکل پیش آ سکتی تھی، اور عصر کا وقت تو بہت ہی قریب تھا۔ ہم اپی خالہ کے گھر پہنچے تو دروازے کے سامنے ہی وکی ماموں کو پایا۔ انہوں نے ہمیں دیکھ کر گلے سے لگا لیا۔ ابو تو ایک طرف بیٹھ گئے اور میں اور بھائی جان بلال بھائی اور سیف کا ہاتھ بٹانے دوسرے انتظامات میں مصروف ہو گئے۔ منصور بھائی کی کیٹرنگ کا ٹرک کرسیاں وغیرہ لے کر پہنچ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں افطار کا وقت تھا۔ بابر چچا اور سلمہ چچی افطار کا سامان لے کر پہنچ گئے۔ افطار کے بعد مردوں نے جمال خالو کی امامت میں نماز مغرب لان میں ادا کی۔ مغرب کی نماز کے بعد سیف اور بلال بھائی نے نانی اماں کو گہوارے میں لٹا دیا۔ ایک ایک کر کے سب نے ان کا آخری دیدار کیا۔ ابو اور بابر چچا بھی آخری دیدار کرنے چلے گئے، جبکہ تائے ابا ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔
عشاء کا وقت قریب تھا، لہٰذا گہوارے کو اٹھا لیا گیا اور باہر کھڑی میت گاڑی میں رکھ دیا گیا۔ بالکل اسی وقت آئے ابا پہنچے تھے۔ نماز جنازہ کا انتظام ڈی بلاک میں واقع طیبہ مسجد میں تھا۔ ہم وہاں پہنچے تو عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ لوگوں کا ہجوم تھا، ماشاءاللہ، اپنے خاندان کے لوگ، پھر دوست احباب اور دیگر جاننے والے، اور پھر رمضان کی وجہ سے محلے کے لوگوں کا بھی ایک بڑا مجمع تھا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ جانے والے کو جاتے جاتے اتنی دعا کرنے والے مل جائیں۔ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پھر ہم نے سخی حسن قبرستان کا رخ کیا۔ قبر کا انتظام ہو چکا تھا۔ بلال بھائی اور منصور بھائی نے نانی اماں کو لحد میں اتارا۔ تدفین کے بعد سب نے قبر پر مٹی ڈالی اور دعائے مغفرت کی۔ قبرستان سے واپسی پر ہمارے اندر کی دنیا پھر بیدار ہو چکی تھی۔ ہم دنیاوی باتوں میں مشغول قبرستان سے باہر نکلے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس دن کی فکر میں مبتلا ہو جاتے جب ہمارے پیارے بھی ہمیں ایسے ہی قبر میں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع اور دیا تھا۔ ہم قبرستان سے واپسی پر اپی خالہ کے گھر دوبارہ جمع ہو گئے۔ کچھ دیر بات چیت میں لگ گئے۔ ابصار بھائی نے مغفرت کی دعاؤں کا ایک بہترین کتابچہ ہمیں دیا۔ پھر ہم نے اپنے گھر کا رخ کیا۔ پھر کیا رہ گیا تھا؟ ان کی یادیں، ان کی باتیں۔ چونکہ نانی اماں انتقال سے 3-4 سال پہلے ہمارے گھر میں مقیم تھی، لہٰذا ان کے روزمرہ کے استعمال کی کئی چیزیں ہمارے گھر میں موجود تھیں۔ لہٰذا یادگار کے طور پر کسی نے ان کے جوڑے رکھ لیے، کسی نے سویٹر، کسی نے چادر، کسی نے تسبیح، تو کسی نے ملتانی مٹی کا وہ ٹکڑا جس سے نانی اماں تیمم کیا کرتی تھیں، اور میں نے کچھ نہیں مانگا، کچھ بھی نہیں۔ میں نے بس ان کی یادیں موتیوں کی طرح چن لی کہ ایک دن ان کو وقت کے دھاگے میں پرو کر ایک خوبصورت سی مالا بناؤں گا۔ انشاءاللہ۔ شکریہ۔